الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نستغفرك وأتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. کبھی ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا کہ آپ کے والد نے، والدہ نے، دادا نے یا کسی بڑے نے یا استاد نے آپ کو عام طور پر یہ باتیں بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں یہ کرو وہ نہ کرو، لیکن کبھی کہا ہوگا میری بات ذرا کان کھول کے سنو. وہ کوئی خاص بات بتانے سے پہلے کسی نے کہا ہوگا توجہ کے ساتھ یہ بات نوٹ کر لینا. استاد نے تلقین کی ہوگی کہ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں اس کو کان کھول کر سننا، توجہ سے سمجھ لینا. جس طرح کوئی اہم بات آنے سے پہلے ماں باپ یا بڑے ایک نصیحت کے انداز سے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ اور کان کھول کر یہ بات سن لینا، اسی طرح قرآن کریم کی ہر بات اللہ نے ہی بتائی ہے اور ہر بات ہی تنبیہ بھی ہے، توجہ سے سننے والی ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے درمیان کچھ جملوں کو بتانے سے پہلے کہتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لو، سن لو، جان لو. یہ جان لو کا عربی زبان کا جو ایک لفظ ہے، قرآنی لفظ، وہ ہے اعلموا. اعلموا کا مطلب ہے جان لو، کان کھول کے سن لو، اس کو بطور خاص بھولنا نہ، اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو معمولی نہ سمجھنا. اس بات کا تعلق تمہاری دنیا اور آخرت سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب کہتے ہیں اعلموا، یہ ایک لفظ آج کا خطبہ ہے. اعلموا، مسجد رحمت العالمین کے خطبوں کا ایک ہی ہدف ہے کہ آپ کو رب سے اور رب کے کلام کے ساتھ جوڑ دیں. آپ کے ذہنوں میں القرآن کے الفاظ اور قرآن کے جملے جاگنا اور جینا شروع ہو جائیں. آپ کی سوچیں قرآن کے الفاظ سے مل جائیں. ایک لفظ ہے اعلموا، جان لو. اعلموا، بتانے والا کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اعلموا، جان لو. اعلموا، جان لو.
یہ ایک لفظ آج کے خطبے کے بعد جب آپ کے سامنے قرآن میں آئے وہاں پہ کھڑے ہو جائیے گا، رک جائیے گا۔ اعلموا، جان لو۔ اللہ کیا جان لیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہوں گے اس لفظ کے بعد، بڑے خاص پیغامات ہوں گے۔ اعلموا، پہلا پیغام آ رہا ہے، اعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو زندگی گناہوں سے بچ بچ کے جی نکلتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، جب ایک طرف گناہ کا بازار گرم ہو اور دوسری طرف تم نے نیکی کی تجارت کر رہے ہو تو رب نیکی کی تجارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہوں میں لت پت ہو رہا ہو تو رب کا ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ رب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اعلموا ان اللہ مع المتقین، جو تقوی کی روش پہ چلتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، جو ظلم کر رہے ہوں، جو حرام کھا رہے ہوں، کما رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، وہ اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ رب ہی نہیں ہوتا۔ اور جو نیکی، تقوی اور خشیت اور اسی ڈر کے ساتھ جی رہے ہوں، وہ زندگی میں رب کی معیت، رب کے ساتھ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ اعلموا، جان لو، قرآن کا ایک اور جملہ ہے، لیکن اعلموا اس لفظ کے ساتھ قرآن کریم میں واتقوا اللہ پہلے بعض جگہ آتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو۔ دوسرا پیغام ہے اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ دوسرا جملہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ جملے نہیں ہیں، یہ وہ کڑے ہیں جو انسان کی سوچوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ دائرے ہیں جن سے انسان کی زندگی، دنیا، آخرت، ماضی، حال، مستقبل نکل ہی نہیں سکتا۔ پہلا جملہ ہے اعلموا ان اللہ مع المتقین، دوسرا جملہ ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وہ جہنم کے سارے منظر، وہ احادیث میں آنے والے، وہ قرآن میں بار بار آنے والے، وہ سارے کے سارے اسی آیت کی تشریح اور تفسیر ہیں۔ ان آیات کی تفسیر اور تشریح اسی قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھ لیجیے۔ پھر تیسرا جملہ آتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ سزا کا بڑا سخت ہے اور اللہ شاندار معاف کرنے والا بھی، بہترین مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اب دو پہلو آ گئے، ایک طرف ہے شدید العقاب، ایک طرف ہے غفور الرحیم۔ ایک آیت ہے دوزخ کا منظر دکھاتی ہے، ایک جنت پہ پہنچاتی ہے، ایک ڈر پیدا کرتی ہے، ایک طمع اور لالچ اور ہدف بناتی ہے۔ اس کے درمیان میں اور آپ ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی طرح موجود تھے، جمعوں میں حاضر تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ان دو میں سے ایک ان کا نصیب ہو چکا، وہ اپنے لیے شدید العقاب یا غفور الرحیم اپنا نصیب سمیٹ کے اپنی قبروں میں جا چکے، اور ہم میں سے بھی کسی نے بچنا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے زندگی بڑی خوشحال ہے، بڑا سیٹ ہوں، بہترین آمدن ہے، سب معاملات ٹھیک ہیں، وہ بھی ان دو جملوں سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اس سے پہلے بھی یہ زندگی رواں دواں تھی، اس کے بعد بھی لوگ شاداں فرحاں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا جملہ آ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو۔ ابھی مسجد میں پہنچنے والوں، آج کے خطبے کا عنوان ہے اعلموا، جان لو، واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سارے کے ساروں کو اس کی طرف اکٹھا کر دیا جانا ہے۔ اب پھر چاروں جملوں کو غور کیجئے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، دوسرا جملہ کہہ رہا ہے
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. تیسرا جملہ کہہ رہا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اور چوتھا جملہ کہہ رہا ہے اعلموا انکم الیہ تحشرون، جان لو کہ تم سب کے سب اس کی طرف اکٹھے کیے جا رہے ہو، ہانک کے لے جائے جا رہے ہو. یہاں سے مسجد سے نکل کے دفتر جائیں گے یا گھر جائیں گے یا اپنے کسی گاؤں یا کسی اور علاقے میں جائیں گے جہاں کا ارادہ ہے، اس کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ آخری منزل الیہ، اس کی طرف. پھر یہ جو الیہ لفظ ہے نا، قرآن میں اس کا ایک خاص جملے ہوتے ہیں، وہ پھر کسی موقع پر، لیکن یہاں پر وہ الیہ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف واپس جا رہے ہو. اب پانچواں جملہ سن لیجئے جس کا آغاز ہے اعلموا کے ساتھ. اعلموا ان اللہ فاعلموا ان اللہ عزیز. جان لو، کان کھول کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اچھی طرح سوچ لو، سن لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، غالب ہے، حکیم، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر عمل میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس آیت کا اختتام کہاں پہ ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ اختتامی میں نے جملہ پڑھا ہے، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حصے کو اس جملے کے ساتھ جوڑ کے سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو، اسلام میں عملی شکل میں جو مظہر ہے، ایمان کا جو عملی حصہ ہے وہ اسلام کہلاتا ہے، اور اسلام کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ایمان کہلاتی ہے. جب عمل کی باری آئے ادخلوا فی الاسلام کافۃ، عملی طور پر اسلام میں پورے کے پورے نظر آؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ مسجد میں متقی ہیں لیکن دکانداری گناہگاری کی بنیاد پر ہے. یہ نہیں کہ عبادت میں تو پورے ہیں لیکن معاملات میں اللہ کے ہاں مجرم ہیں. معاملات کا جرم عبادتوں کو ہڑپ کر جاتا ہے. عبادتیں معاملات کے درست ہونے کا محتاج ہیں، اور پھر خود معاملات بہتر ہیں، بندہ بڑا خوشحال ہے لیکن بے نماز ہے. اب معاملات میں اچھا ہے لیکن عبادتوں میں مجرم ہے. یہ ایک قسم کا، ایک چیز میں مجرم اور ایک میں پاس، یہ کام نہیں چلے گا. اور اگر عبادتوں میں پورا ہے، معاملات میں بھی ٹھیک ہے، تو معاملات اور عبادت سے اوپر ایک بڑی چیز ہے، وہ ہوتی ہے عقیدہ. معاملات بہترین ہیں، دیانتدار ہے، لوگوں کا حق نہیں کھاتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، لیکن جہالت کی بنیاد پر شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک کو رب کی عبادت سمجھ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے. اگر وہ سارے کے سارے حجاج کی بھی خدمت کر لے وہ مشرک ہی رہے گا. اگر وہ ساری نمازیں کعبہ میں بھی ادا کرتا رہے وہ مشرک ہی رہے گا. معاملات اور عبادت کے اوپر ہوتے ہیں عقائد. ایک مسلمان تین چیزوں میں اپنا خیال رکھتا ہے. پہلی چیز ہے عقائد. عقائد درست ہوں، وہی عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اسلام نے، قرآن نے ہمیں سمجھایا. اور دوسری چیز عبادات، تیسری چیز ہے معاملات. ان تینوں چیزوں میں سے واردات کرنے والے ایک چیز پہ واردات کر کے بندے کا ایمان خراب کرتے ہیں. دوبارہ سن لیجئے، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، اور ان دونوں کے اوپر کیا ہے؟ عقائد. عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی ایسا نہیں جس سے مانگوں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے اپنی اس ہتھیلی کو ایک لمحے کے لیے اٹھاؤں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے اپنی جبین خاک پہ رکھوں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی یہ نیت کروں کہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے جس سے امید لگائی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دل میں ڈر ہو کہ وہ پکڑ لے گا. یہ سارے حق کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. لا شریک، قطعاً کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کا شریک. یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے میں لوگ درارے ڈالتے ہیں، اور پاکستان میں باقاعدہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی شرکیاں عبادتوں کے کرنے والوں کے ساتھ جنگ میں رہے، ان شرکیاں عبادتوں کو باقاعدہ اسلام اور ایمان کا نام دے کر مسلمانوں کو اس پہ لگانے والی مسجدیں اور ان کے امام اور ان کے واعظین موجود ہیں۔ ہر عالم نما سے دھوکہ نہ کھائیے گا، کوئی عالم معیار نہیں ہے، معیار قرآن ہے اور حدیث ہے۔ باتوں کو قرآن پہ پرکھنا ہے، حدیث پہ پرکھنا ہے۔ جو کوئی مسئلہ بتائے جا کے چیک کر لیجئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ کو حقیقت پتہ لگ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ شیطان کے پیچھے پیچھے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے جو چلتے ہو ایسا نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارے لیے واضح دشمن ہے، کوئی چھپا نہیں، وہ واضح دشمن ہے۔ فإن زللتم، اگر تم پھسل گئے، یہ ہے وہ حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، خاص ہے۔ فإن زللتم، اگر تم پھسل گئے، اسلام اور ایمان کا دعویٰ تو کر لیا، لیکن جب بازار میں گئے گلی میں سے گزرے تو یہ اسلام اور ایمان لانے والے مردوں کی نگاہیں خاتون کی طرف اٹھ گئیں، یہی پھسلنا ہے۔ جب بیٹی اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے بے پردہ کر کے نکل گئی، یہ پھسل گئی۔ جب سارے کے سارے گھر نے اکٹھے بیٹھ کر سکرینیں لگوا کے ڈرامے فلمیں دیکھیں، بچوں کے ذہن کو اسی طرح کا تیار کر دیا، ان کے دلوں میں اسلامی تشخص سے نفرت پیدا ہو گئی، انہوں نے ترقی بے لباسی کو سمجھ لیا، انہوں نے ترقی اور روشن خیالی حرام رشتوں کو سمجھ لیا، تو وہ پھسل گئے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح احکامات آ چکے ہیں۔ بینات کیا ہیں؟ واضح احکامات۔ سود کے احکامات واضح ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے واضح ہیں، معاملات کیسے کرنے ہیں واضح ہیں، رشتے شادیاں کیسے ہیں واضح ہیں، تجارت، معیشت، قانون، عدل، جزا، سزا، سب چیزیں واضح ہیں۔ اگر تم اس کے بعد پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ کو تمہارے ساتھ کی ضرورت تو نہیں، وہ تو غالب ہے، اس کو تم سے کیوں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، حکیم، اس کی ہر چیز حکمت والی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، اس آیت کا یہ حصہ کہ اگر تم پھسل گئے، یہ میرے اور آپ کے لیے حساب کا تقاضا کرتا ہے کہ گھروں میں جا کے سوچ کر بیٹھ جائے خاندان کے خاندان کہ ہم پھسلے کہاں، ہمارے بچے کس تعلیمی ادارے میں جا کر بے حیائی کا شکار ہوئے، ہم کس وقت غافل ہوئے اور وہ اتنے دور ہوئے دین سے کہ باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ پھر قرآن کا پھر جملہ، جو لوگ ابھی پہنچے ہیں، آپ کو صرف قرآن کے الفاظ سے جوڑنا ہے، آپ کی سوچوں میں قرآن کے الفاظ کے موتی بکھیرنے ہیں، آپ کی سوچوں کے اندر قرآن کی آیتوں کی خوشبو بکھیرنی ہے۔ اعلموا قرآن کا خاص لفظ ہے، اعلموا، کان کھول کے سن لو، جان لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے لیے کچھ کر لو مستقبل کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو۔ اس جملے کے بعد دو الفاظ میں بہت بڑی بات آنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اس رب سے ملاقات کرنے والے ہو، رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یہ موت نہیں، یہ ملاقات ہوگی، یہ زندگی کا اختتام نہیں، اصل زندگی شروع ہوگی ان کے لیے جو ایمان کی روش پہ چلتے رہے، اور ان کے لیے جو ایمان کی روش سے ہٹ کر مجرم بن گئے، ان کے لیے شرمندگی کا سامان ہوگا۔ انکم ملاقوہ، تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہاں سے پتہ لگے ایک بھائی بڑے عرصے کے بعد میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، ایک رشتہ دار جو بڑا پیارا تھا، پھر بچھڑے، کسی وجہ سے عرصے کے بعد ملنے جا رہا ہوں۔ ادنا سے ادنا انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کم سے کم تر انسان بھی کچھ ایسا لے کے جائے گا کہ جانے والے کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے، جو جس سے ملنے جا رہا ہے وہ خوش ہو جائے، اس کو وہ تحفہ یاد رہے۔ انکم ملاقوہ، آپ سے پوچھ رہی آیت کہ اس رب کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہو۔ رب کہہ رہا ہے قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے کچھ پیش کر لینا، وَاعْلَمُوا، جان لینا، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔
ملاقہ کتنا بڑا رتبہ ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آیت کے اختتام میں بشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، وہ خوش رہیں، وہ اس آیت کو سمجھ کے، اس آیت کو سن کر اپنی روح کو خوش کر لیں کہ یہ زندگی گزار کے جو جانا ہے، اس قید خانے سے نکل کے رب کی جو وسعتوں میں اور لامحدود وسعتوں کا مہمان بننا ہے، ان کو خوش کر دو۔ خوش وہی ہوں گے جو اس ملاقات کے لیے کچھ تیار کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پیغام دیتے ہیں، واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرتے رہنا، واعلموا، کان کھول کے سن لو، جان لو۔ کیا جان لے اللہ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جاننا یہ جان لو، اعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں سے کوئی بندہ نکل کے دکھائے، کوئی کہہ کے دکھائے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ میں اس آیت میں اللہ کے علم سے نکل سکتا ہوں، اس کی حدود سے نکل سکتا ہوں۔ کوئی کافر، بڑے سے بڑا کافر بھی کر کے دکھائے، نہیں نکل سکتے۔ اب یہ آیت کہاں پہ ہے، کس سیاق میں آتی ہے؟ خاص طور پہ اس سیاق میں آتی ہے جس میں اسلام کا شعور رکھنے والے بھی بڑی تعداد میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ ہے اپنے بیویوں کے حقوق، وہ ہے بیویوں کا حق مہر، وہ ہے طلاق ہونے کی صورت میں جس کو طلاق دے رہے ہیں اس کو تنگ کرنے کی وجہ سے، اس سیاق میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم خواتین کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یا تو ان کو بمعروف اچھے طریقے سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان خواتین کو اچھے طریقے سے یا تو اپنے پاس روک لو یا ان کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اگر اکٹھا نباہ اچھا نہیں ہو سکا یا نباہ اچھا تھا، اب اختتام کی طرف بات جا رہی ہے، تو جدائی بھی شاندار انداز سے کرو۔ پورے معاشرے میں دیکھ لیں طلاقیں دیتے کیسے ہیں، بدماش بن کے، اور اس طرح کر کے میرے پاس گویا اختیار خدائی تھا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو 3 دفعہ طلاق ہے، یہ دینا اسلام کا کہیں بھی حکم نہیں کہ 3 دفعہ اکٹھی طلاق دو۔ یہ ڈراموں نے آپ کے شعور اور لا شعور میں نسلوں کو یہ سکھایا ہے کہ طلاق دینی ہے تو 3 دفعہ طلاق کہنی ہے۔ یہ طلاق ایک دفعہ اگر کہہ دی جائے نا طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان کو اچھی طرح وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ان خواتین کو تم اس وجہ سے نہ روکے رکھو، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پہ چڑھائی کر کے زیادتی کرتے رہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اپنی مطلقہ بیوی کو اس طریقے سے تنگ کرے گا، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ ظلم کا مزہ تو آگے جا کے چکھے گا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، ان احکامات کو مذاق نہ سمجھو۔ لیکن شادی کا معاملہ ہو تو ہم منگنی کو، نکاح کو، ولیمے کو، ان کو ہم مذاق بنا چکے ہیں، گناہ بنا کے اس کی انڈسٹری بنا چکے ہیں۔ پھر طلاق ہماری کورٹوں میں جا کے کیسز سن لیں، ہمارے پاس مسجد رحمت اللہ عالمین میں آنے والا ہر دوسرا کیس طلاق یافتہ خواتین کا ہے۔ یتیموں سے زیادہ طلاق یافتہ خواتین اور طلاق والی خواتین یا ان کے بچے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ بیوہ خواتین کا تو ہمارے ہاں شعور ہی نہیں ہے کہ ان بیوہ خواتین کو معاشرے نے کیسے سنبھالنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو، احکامات کو مذاق نہ سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ جو رشتے ہیں، اولادیں ہیں، یہ جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے، اگر مرد بنا کے نگہبان بنایا ہے، اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو یہ جو تمہارے رشتے میاں بیوی کے ہیں، ہر چیز میں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ چھٹا جملہ ہے۔ پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ جو کام کرتے ہو نا، یہ بات کی بات ہے، یہ جو کام کرتے ہو یہ بات کی بات ہے۔ یہ بھی خواتین اور دودھ پلانے کے معاملات ہے، اس میں آیت آتی ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا یہ بات کی بات ہے۔
منہ سے کہا یہ بات کی بات ہے، یہ ہاتھ سے کچھ کہہ دیا کر دیا یہ بات کی بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو، کان کھول کے سن لو، اعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں بھی بات ہوتی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ یہ جو رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے، تبصرے کرنے کے لیے، رشتہ خراب کرنے کے لیے، شوہر کو بدگمان کرنے کے لیے، بیوی کو کسی کے خلاف ابھارنے کے لیے، ساس کی شہرت خراب کرنے کے لیے، نند کو بدنام کرنے کے لیے، جیٹھ کے ساتھ اس کا تعلق بگاڑنے کے لیے، یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہوتا ہے رب کو تو وہ بھی پتا ہے، فاحذروہ، اس رب سے چکنے رہنا۔ یہ ساس اور سسر کی کہانیاں، یہ خاندانی اختلافات، یہ وراثت کے معاملات، یہ تجارت میں تقسیم، یہ لڑکے آخر میں عدالتوں میں پہنچنا، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ آپس کی ناچاکیاں، اس میں اگر نیت دل کی خراب ہے، جان لو کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کس سے چکنے رہیں؟ کسی رشتے سے نہیں، لوگوں سے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں چکنا رہنا ہے تو رب کے معاملے میں چکنا رہو۔ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں شوہر، اپنی بیویوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر غلطی نہیں بھی ہوئی تو ان کے لیے رحمت بن کر ان کے ساتھ ہمیشہ عمدگی کے برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ رب کی رحمت چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے رحمت تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ رشتے حساب کتاب نہیں ہوتے، یہ دینے کا نام ہے، یہ دینے اور لینے کا نہیں، یہ دینے اور بانٹنے کا نام ہوتا ہے۔ فاحذروہ، اس سب سے ڈرو۔ قرآن کریم کے آج کے خطبے میں جو موضوع تھا وہ ایک جملہ تھا، اعلموا، اعلموا، جان لو، قرآن کے جملوں سے جوڑنا ہے، قرآن کی آیات کو آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اتارنا ہے۔ جو سب سے بڑا ہادی و رہبر، رہنما اور شفا ہے وہ کون؟ اللہ کے تعالیٰ کے رسول ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر اپنی نگاہیں جما لیجئے، اس قرآن کے جملوں کو اپنی سماعتوں میں جگہ دے دیجئے، اس قرآن کے اندر سوچنا شروع کر دیجئے، اس قرآن کے ساتھ اپنی صبح و شام گزارنا شروع کر دیجئے، اس قرآن کے لفظوں، جملوں اور آیتوں کو اپنا ہدف اور مقصد بنا لیجئے۔ اسی قرآن میں آپ کو ہدایت ملے گی، انہی جملوں میں آپ کو شفا ملے گی، یہی قرآن کے جملے آپ کے دعا ہوں گے، یہی آپ کا اذکار ہوں گے، یہی قرآن آپ کو سکون دے گا، یہی قرآن آپ کے لیے نور بنے گا، یہی قرآن آپ کا سہارا ہوگا، یہی قرآن آپ کا سفارشی بنے گا، یہی قرآن قیامت کے دن آپ کے اوپر سائبان بن کر آئے گا، یہی قرآن انسان کے لیے قبر میں جا کے اس کو خوشخبری دے گا۔ اس قرآن سے دور دور کہاں جیتے ہو؟ اس قرآن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا رب کا کلام ہے، سارے لوگوں کی باتیں سمجھتے ہو، قرآن کی باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس قرآن کے ساتھ جڑتے کیوں نہیں؟ اعلموا، جان لو، جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ قرآن ایک اور جملہ کہتا ہے، جان لو کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بندہ اور اس کا دل وہ بھی جدا ہو جاتے ہیں، درمیان میں رب کی ذات آ جاتی ہے۔ اعلموا، قرآن کا ایک اور جملہ سن لو، اعلموا، اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے۔ اولاد کے ذریعے کچھ لوگ جنت کما جائیں گے اور کچھ کے لیے اولاد ہی سبب دوزخ کا بن جائے گی۔ اس مال کے ذریعے کچھ لوگ جنت کے رہائشی ہوں گے اور کچھ کا جہنم میں ٹھکانہ ان کا مال ہوگا۔ اعلموا انما اموالکم اولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، ساری دنیا پھر بھی جائے، دنیا کا ساتھ اس کا حساب کبھی نہ لگانا، اتنا بڑا جملہ آنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ سارے کے سارے پھر جائیں، دین چھوڑ دیں، مذاق اڑائیں، نہ مانیں، قرآن کو نہ مانیں، دین کا مذاق اڑائیں، تو تم یہ جان لو کہ تمہارا ساتھی مددگار کون ہے، ان اللہ مولاکم، کہ تمہارا مددگار تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہم سب کی مدد فرما،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. قرآن کریم کا یہ جو لفظ اعلموا آپ کے سامنے آج کے خطبے کا موضوع تھا، یہ قرآن کا خاص لفظ ہے. قرآن کے سبھی الفاظ خاص ہیں، لیکن ہر قسم کے الفاظ کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے. آپ زندگی ان الفاظ کے مقام کو سمجھنے میں لگا دیں، زندگی ایک کم ہے، کئی زندگیاں ختم ہو جائیں. یہ جو آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا، ان میں سے اکثر آیتیں وہ ہیں جس میں اعلموا کا لفظ قرآن کے اپنی جس آیت میں وہ آیا ہے اس کا بادشاہ لفظ ہوتا ہے. قرآن کی ہر آیت میں ایک لفظ بادشاہ لفظ ہے، باقی اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کے 10 مرحلوں کے ذریعے جو نمازی قرآن کریم سمجھ رہے ہیں، وہ 10 مرحلوں کو کراس کرتے کرتے جب 8ویں مرحلے میں جائیں گے، یہ مکمل کی مکمل آیتیں ان کو سمجھ آ رہی ہوں گی. ابھی ہم نے جو 3-4 ہفتے پہلے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کلاس ابھی 4تھے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے. اعلموا، جان لو، یہ سمجھ لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ یہ دنیا تو صرف اور صرف ایک خوبصورتی، ایک کھیل، ایک تماشے کا نام ہے. لیکن اس کے بعد اس آیت کے اختتام میں وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے یا مغفرت اور رضامندی ہے. یہ اعلموا اس ایک لفظ سے آپ کو جوڑنا تھا. یہ لفظ جب قرآن میں آئے رک جائیے گا، یہ بڑے خاص پیغام کے ساتھ آتا ہے. یہ قرآن کریم کے ساتھ جڑنا، یہ قرآن کے الفاظ میں کھو جانا، یہ آیتوں کو سمجھنا، آیتوں کو آیتوں سے ملا کے مفہوم کو اور سمجھنا، پھر آیتوں کے اختتام کو آغاز کو اختتام سے جوڑنا، پھر صورتوں کے آغاز کو اختتام میں دیکھنا، ایک صورت کے اختتام کو اگلی صورت کے آغاز سے ملا کے پھر سمجھنا، پھر ایک آیت کا دوسری آیت سے جو ملتی جلتی ہو اس دونوں آیتوں کے درمیان ایک حرف کے فرق کو سمجھنا. یہ قرآن کی وہ وادیاں ہیں، وہ قرآن کے وہ پھل ہیں، قرآن کی وہ بہاریں ہیں جس میں انسان کھو کے اپنی زندگی ایک چھوٹی سمجھتا ہے، لیکن وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اس قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے جس نظام کو کہ قرآن کریم عربی میں سمجھ آ سکتا ہے، براہ راست سمجھ آ سکتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اس سے جڑ چکے. آپ لوگوں کے لیے پھر ایک خاص پیشکش ہے کہ صرف 7 دن کے لیے یہ جو بدھ آئے گا، تاریخ جو بھی ہو، بدھ کے دن رات 8 بجے سے لے کے 8:45 تک کی 45 منٹ کی ایک کلاس ہوگی، اسی مسجد میں ہوگی. یہ 7 دن کے لیے ہوگی، اس بدھ سے اگلے بدھ تک ہوگی. مرد حضرات بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، 10 سال سے اوپر کے بچے بھی آ جائیں. وہ آئیں جن کو قرآن بالکل سمجھ نہیں آتا یا تھوڑا تھوڑا سمجھ آتا ہے، ایک صفحے سے 2-4 لفظ سمجھ آ گئے بس. وہ صرف 7 دن کے لیے آ جائیں. کلاس یہاں پہ ہوگی، کتابیں آپ نے نیچے سے حاصل کرنا ہوں گی آفس سے، وہ اس کے نام یہاں پہ لکھوا دیں. مرد و خواتین سب کے لیے اسی حال میں انتظام ہوگا. اس میں قرآن کے الفاظ کا مطلب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ عربی میں ہی سمجھتے چلے جائیں گے. اس میں قرآن کے لفظ مل کے قطعے بن جائیں گے، وہ میں ان کو ترجمہ نہیں کرواؤں گا، آپ اس کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے. پھر قرآن کے جملے اور آیتیں بن جائیں گے، وہ میں اس کا مطلب نہیں بتاؤں گا. قرآن میں جو نظام ہے کہ عام امتی کو قرآن کو عربی کی ذریعے سمجھا دیں، وہ آپ کے بچے اور آپ کے سارے ساتھ آنے والے دوست وہ قرآن کے جملوں کو بھی عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے. یہ قرآن میں ایک شاندار نظام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے. اس سے پریشان نہ ہو کہ ترجمے کے بغیر میں کیسے سمجھوں گا، آپ نے سمجھنا ہے. گردانوں اور گرامر کی ضرورت نہیں، وہ گیا وقت جب لوگ اس میں الجھتے تھے. یہ بدھ کے دن سے اگلے بدھ تک 7 دن کا ایک پیغام آپ کے لیے ہوگا، خاص پروگرام ہوگا. اس 7 دن کے بعد مزید جو لوگ آگے جانا چاہیں گے رمضان تک کے، مزید اس میں ہم اضافہ کر دیں گے. لیکن یکم رمضان کو میری خواہش یہ ہے کہ اس مسجد کے نمازی جب قیام میں کھڑے ہوں
تو وہ قرآن کا اکثر حصہ عربی میں سمجھ رہے ہوں۔ ہم سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک آیت پڑھ کے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور سب سے پیارا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص قرآن کی راہوں پہ چلتا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد قرآن کو عربی میں سمجھ کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو پہلی کلاس چل رہی ہے اس میں 40 جو سٹوڈنٹس موجود تھے، ان میں جو سب سے شاندار اور سب سے اچھا جو ترجمہ کر رہا ہے، عربی میں سمجھتا ہے، پھر پوری کلاس کو بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس میں ہر عمر کے ہر طبقے کے افراد ہیں، لیکن ایک 12 یا 13 سال کا بچہ سب سے آگے ہے اس وقت کلاس میں۔ ہمیں اپنے 12 13 14 سال کے ذہین بچے دے دیں، ہم ان کو صرف قرآن سمجھا دیں گے۔ ان نسلوں کو انگلش اور اردو میڈیم کی بحث الگ ہے، ہم ان کو قرآنی میڈیم بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بڑے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، یہاں پر اگر کوئی پلمبر، ڈرائیور، ٹیکنیشین، گھروں میں کام کرنے والے خانسامہ، اس طرح کے جو ہمارا یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی آ جائیں۔ اگر یہ اخبار پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کو بھی انشاءاللہ عربی میں یہ سمجھ جائیں گے۔ یہ قرآن میں جس کتاب کو اللہ نے آسان کہا ہے، اس میں نظام کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ جو ہم نے سبق آج اعلموا لفظ کے ساتھ سیکھے ہیں، بتائیے کیا مطلب ہے اعلموا کا؟ جان لو۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اعلموا ان اللہ غفور رحیم، اعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر وزینۃ وتفاخر۔ یہ جملے ہیں، رب کریم ہمیں ان جملوں سے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کی امت بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت، اے اللہ تکلیف میں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ رب کریم دور ہیں، نزدیک ہیں، بیمار ہیں، اے رب کریم ان سب کو اپنی شفا عاجل و کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہ معاف فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہے رب کریم لیکن تیری طرف جا رہے ہیں اللہ ان کے توبۃ نصوح عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر ہر شخص کو محمدی بنا دے، قرآن والا بنا دے، رحمان والا بنا دے، ربانی بنا دے، مطہرین میں شامل فرما دے، مقربین میں داخل کر دے، محسنین میں شمار کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو منفقین سرا وعلانیہ بنا دے۔ اے رب کریم مستغفرین بالاسحار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں الطیبون میں شامل فرما، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو الطیبات میں شامل فرما۔ اے اللہ جو حرام کما رہے ہیں اللہ ان کو حرام سے حلال کی طرف موڑ دے، جو بے نماز ہیں اللہ ان کو مقیم الصلاۃ بنا دے۔ اے اللہ جو بے عہد ہیں اللہ ان کو وعدہ پورا کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہر تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو آپس کے اختلافات ہیں رب کریم اس میں ہمارے دل کو نرم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت تقسیم کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کا درود پڑھتے ہیں، جن کے امتی ہیں، ان کو ہم سب کو خوابوں میں ایک دفعہ دکھلا دے۔ اے اللہ بار بار ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔